توجہ ہے جی؟ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب پوری کائنات میں وہ واحد ہستی ہیں جن کا ہر فعل اللہ قرآن بنا کے بھیج دیتا ہے۔ میرے مولا امیر المومنین اگر نماز پڑھتے ہیں تو قرآن، اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو قرآن، تلوار اٹھاتے ہیں تو قرآن، صدقہ دیتے ہیں تو قرآن، میدان میں لڑتے ہیں تو قرآن، کسی کو بھگاتے ہیں تو ان کا بھگانا بھی قرآن بن جاتا ہے۔ اگر محمد کے بستر پہ سوئیں تو سونا قرآن بن جاتا ہے۔ سلامت یا علی مل کے نعرہ حیدری۔ ہر صفت خداوند عالم قرآن بنا کے بھیجتا ہے۔ مسلمان مومن وہ ہوتا ہے قرآن پہلے ہو، ہم عمل بعد میں کرتے ہیں، لیکن امیر المومنین وہ ہوتے ہیں جو کام پہلے کرتے ہیں، قرآن بعد میں نازل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی بادشاہ کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن کے لیے لازم ہے، یہ پہلے نہیں ہے العلی مع القرآن، نہیں، القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ جیسے الحق مع علی وعلی مع الحق، حق کے لیے ضروری ہے کہ جہاں جہاں مولا علی ہوں وہ بھی وہاں وہاں ہو۔ اسی طرح قرآن کے لیے ضروری ہے جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں قرآن ہوگا۔ یا علی جہاں جہاں قرآن، پہلے مولا علی ابن ابی طالب اور پھر وہاں وہاں قرآن ہوگا۔ قرآن کے لیے لازمی ہے کہ وہ علی بادشاہ کا دامن نہ چھوڑے۔ تو اس لیے سرکار نے آ کے بستر نبوت پہ چند لمحے گزارے ہیں تو اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے بھیج دی ہے۔ اور رات کی تاریکی کی بات اور جو میں واقعہ سنانے لگا ہوں، سرور الکائنات نے آ کے اپنے صحابیوں سے کہا آج میں آپ کو ایک اختصاص دینا چاہتا ہوں، خصوصیت سے نوازنا چاہتا ہوں۔ کون ہے وہ خصوصیت لے؟ سب نے کہا حضور میں رشتہ دار لگتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں سالہ لگتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں سسر لگتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں۔ سرکار نے فرمایا پہلے سنو، میرے بستر پہ سونا ہے، کون سوئے گا؟ سب کہتے ہیں جی میں حاضر میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ سرکار نے فرمایا یہ نیند اور سکون کا بستر نہیں، یہ بستر میرا مقتل ہے۔ اب بتاؤ کون سونے کے لیے تیار ہے؟ سلامت رہو، سلامت رہو۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، فرمایا یہ میرا مقتل ہے، قاتل کی جگہ۔ اب کون سوئے گا؟ اسی وقت انہوں نے پینترا بدلا۔ کوئی کہتا ہے جی میں پھر گھر بتا کے آ جاؤں، میں نے اتنا قرضہ لینا ہے، پہلے وہ اگاڑ لوں۔ کوئی کہتا ہے میں نے کچھ دینا ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہو۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب اٹھے اور ایک سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ علی والوں کا مجمع ہے بھائی، علی والوں کا مجمع ہے۔ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ سرور کائنات نے فرمایا یقیناً 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 آپ کے کہیں ملے۔ ہاں یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ہاں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کو پتہ چلا تو ابھی بھی بندے جناب عمران کے ایمان پہ شک کرتے ہیں۔ او بھائی بیٹی باپ کافر کو رسول کے بستر پہ نہیں بیٹھنے دے رہی، عجیب ہیں ہمارے عقیدے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر جناب عمران کافر ہوتے تو ہر وقت محمد ان کے سینے پہ کیوں لپٹے رہتے تھے؟ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، مولا آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائے۔ اللہ نے مرضات دے دی ہیں ہمارے مولا علی ابن ابی طالب کو۔ تو جملہ کہہ دوں، میں نے کہہ دینا ہے، سرکار امیر المومنین علی بادشاہ کا فرمان ہے اذا شئنا شاء اللہ، اذا اردنا اراد اللہ۔
جب ہم 14 چاہتے ہیں اللہ بھی اس وقت چاہتا ہے، جب ہم ارادہ کرتے ہیں اللہ بھی اس وقت ارادہ کرتا ہے۔ یہ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا پاک فرمان موجود ہے۔ اب جاگنا، سرکار امیر المومنین سوئے پڑے ہیں اور کافروں کو یہ گمان تھا، کافر یہ گمان کر رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ سو رہے ہیں، یعنی جسم ایک جیسا، وزن، قد، سونے کا انداز ایک جیسا ہے، تو کافر کہہ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ سوئے ہوئے ہیں۔ سرکار رسالت مآب غار ثور میں گئے اور وہاں تک نشان بھی تھے، نشان قدم، اور آگے نہیں تھے۔ اب وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی اسی نشان قدم کے متعلق سناؤں گا۔ تو وہ جہاں غار کا دہانہ تھا اس سے پہلے نشان قدم غائب، اللہ نے ہوا کو حکم دیا میرے حبیب کے نشان مٹا دو، اور مکڑی کو حکم دیا کہ یہاں پہ جالا تان دو۔ لوگ آئے حیران، یہاں تک قدم ہیں، آگے قدم بھی نہیں ہے، کہاں گئے ہیں؟ زمین میں داخل ہو گئے ہیں یا آسمان کی طرف پرواز کر گئے ہیں؟ تو یہ بتایا خدا نے، جاگ کے سننا خدا را، یہ اللہ نے بتایا۔ اور جب زمانے کی سمجھ میں محمد کے قدم نہیں آتے، زمانے کی سمجھ میں محمد کا لہو علی کیسے آ سکتا ہے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی، غور فرمایا آپ نے، غور فرمایا آپ نے۔ تو حیران ہے دنیا۔ خیر، صبح ہو گئی، لوگ آ گئے جناب امیر المومنین علی بادشاہ کی خدمت ہے۔ یا علی، محمد مصطفیٰ کہاں ہے؟ تو سرکار نے ڈانٹ پلا کے کہا، میرے سپرد کر کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھنے آ گئے ہو، میں علی ابن ابی طالب ہوں، ہاں نرم لہجے سے بات کرو۔ انہوں نے کہا یار اب تو بات نہ بنی، ہم بالکل غلط تھے، واپس آئے کوئی اور مشورہ کرو۔ جی وہ امانتیں تھیں تو امانتوں کا تقاضا کرتے ہیں، تو پہلے تو ریکارڈ نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں، کوئی رجسٹر نہیں ہے، ہمیں محمد مصطفیٰ پہ اتنا یقین تھا، اور ہم جس کی 50 تولہ ہے وہ 100 کہے گا، 10,000 والا 20، یعنی دوہرا دعویٰ کرنا ہے۔ پھر تو کل باب کیا، یا علی وہ ہماری امانتیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہاں بتاؤ کہ اس کی کتنی امانت ہے؟ 10,000 والے نے 20,000 کا دعویٰ، 50 تولے والا 100، دوہرا دعویٰ۔ ایک ایک نے کہا میری اتنی ہے، اتنی ہے، اتنی ہے۔ سرکار نے فرمایا آج ہم نے قانون تبدیل کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ جیو بھائی جیو، ہیں جو پہنچ گئے ہیں، میں وہاں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ مولا نے کہا آج ہم نے قانون تبدیل کر دیا ہے۔ پہلے تم بولتے تھے، میرے حبیب محمد مصطفیٰ فرماتے تھے ٹھیک ہے، آپ بتاتے تھے میری اتنی ہے، وہ لے کے آ کے آپ کو دے دیتے تھے، لیکن آج میں نے قانون تبدیل کر دیا ہے۔ اب تم نے بتا دیا ہے کہ یہ امانت تمہاری ہے، قانون کی تبدیلی یہ ہے، آج امانت بولے گی میں کس کی ہوں اور کتنی ہوں۔ یا علی یا علی یا علی، آباد و شاد رہو۔ آج ہم نے قانون تبدیل کر دیا ہے، آج امانتیں بولیں گی۔ بڑے شرمندہ ہوئے، سر افکندہ ہوئے کہ یہ بات بھی کوئی نہ بن سکی۔ خیر انہوں نے آخر میں یہ دعوے شروع کر دیے، ہمیں پتہ جو نہیں چلا، ورنہ ہم یوں کر دیتے، یہاں کر دیتے۔ رات کی تاریکی میں جو محمد مصطفیٰ چلے گئے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جس کو چوری میسج کیا جائے، نبی وہ ہوتا ہے کائنات عالم میں حرکت بعد میں ہوتی ہے، نبی کو علم پہلے ہو جاتا ہے۔ سرور انبیاء نے خط لکھا، نورانی کاغذ، نورانی قلم، نورانی تحریر، نور علی نور نے ایک خط نور کامل علی ابن ابی طالب کی طرف روانہ کیا، زائد نامی قاصد کو دیا۔ عبارت یہ تھی کہ یا علی کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ اگر دن میں جاتے تو ہم یوں کر دیتے، آپ نے ہجرت بھی کرنی ہے، دن دہاڑے کرنی ہے، اور اعلان کر کے کرنی ہے۔ یہی جملہ آپ سن لو، ہاں یہی جملہ آپ سن لو، آپ کی زحمت ختم کرنے لگا ہوں۔ بات تو بڑی لمبی ہے، شب ہجرت بڑی طولانی ہے اور بڑا قصہ ہے، بڑی حدیثیں ہیں، بڑی روایات ہیں۔ اب جاگ کے سننا۔ زید نامی قاصد کو دیا اور قاصد سے فرمایا دشمن زمانہ ہے، رات کو سفر کرنا، دن کو آرام کرنا۔ اور جب اس نے رات ہی کو سفر کرنا تھا تو صبح صادق
وہ محلہ بنی ہاشم سرزمین مکہ پہ پہنچا. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ آیا اور اس نے دق الباب کیا. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے آواز دے کے کہا زید کافی دیر سے میں علی تیرا انتظار کر رہا ہوں. جاگو 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 علی والو، بس جلدی نتیجہ جلدی نتیجہ. مولا پاک آپ کی نوکریاں قبول فرمائے انشاءاللہ. ہاں عشرے کی محنت پورے سال کی ہوتی ہے، خداوند عالم قبول فرمائے، ان کو اجر عظیم عنایت فرمائے. سر اٹھانا. مولا نے فرمایا میں ابھی آیا. جناب امیر المومنین گھر سے تیار ہو کے باہر آئے. سلام دعا کے بعد قاصد نے مولا کے ہاتھ اور قدم چومے. خط مولا کی خدمت عالیہ میں پیش کیا. سرکار نے وہ خط کھولا. کھولنے کے بعد پڑھا. پڑھنے کے بعد آنکھوں پہ لگایا. آنکھوں پہ لگانے کے بعد جیب میں ڈالا اور اپنی تلوار کو بے نعام کر دیا. فرمایا زید تو ابھی رک، میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں. میرے مولا دوڑتے ہوئے گئے، صفا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے صبح صادق کے وقت اعلان کیا. یہ وہ اعلان ہے کائنات عالم کی ہر شے نے سنا، پتھروں نے، درختوں نے، ہر شے نے سنا. باپ کی صلب میں نطفے نے سنا، شکم مادر میں بچے نے سنا. میرے مولا امیر المومنین اللہ کی زبان اعلان کر رہی ہے او یا معاشر کفار انی خارج غدات غد ومن اراد ان یتبعنی فلیفعل. فرمایا او کافرین کا گروہ، کل صبح کی نماز پڑھنے کے بعد علی حیدر قرار ہجرت کرے گا. اور جس مرد میدان کو قوت بازو پہ ناز ہو، علی دعوت دے رہا ہے کل آ کے شوق پورا کر لینا. یا علی یا علی یا علی یا علی. بسم اللہ بسم اللہ بھائی، سلامت رہو، آباد و شاد رہو. یہی اعلان مروہ پہاڑ کی چوٹی پہ جناب امیر المومنین نے کیا. واپس آئے تو بنو خزاع قبیلہ بنی ہاشم کا حلیف تھا. حلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے دو قبائل کے درمیان حلف نامہ. اگر کسی تیسرے قبیلے نے حملہ کیا تو ہم مل کے دفاع کریں گے، یعنی گویا ہمارا ایک ہی قبیلہ ہے، ایک پہ حملہ نہیں ہوگا، گویا دونوں پہ حملہ ہوگا. بنو خزاع والے آ گئے، یا علی آپ نے کمال کیا ہے، دشمن زمانہ ہے، رسول پاک چلے گئے اور آپ اعلان کر کے ہجرت کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا مجھے جانتے نہیں ہو، میں کائنات عالم کا مشکل کشا علی ابن ابی طالب ہوں. کہتے ہیں یا علی ہمیں اطمینان اس وقت ہوگا تلواروں کے پہرے میں ہم آپ کو مدینے خود چھوڑ کے آئیں گے. مولا نے عالم جلال میں فرمایا فرجعوا وَإِلَّا أَضْرِبُوا أَعْنَاقَ خِيُولِكُمْ. جاتے ہو واپس یا پہلے تمہارے گھوڑوں کی گردنیں کاٹوں اور اس کے بعد کافرین کی گردنوں پہ تلوار چلاؤں. واپس چلے جاؤ، ہمیں تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جو قاصد تھا اس کو اپنے پاس بٹھایا، کھانا وغیرہ کھلایا، زاد راہ دیا، اس کو روانہ فرمایا اور صبح کی نماز پڑھی. حسب وعدہ ختم ہو گئی بات. بھئی آخری بات اسی پہ اپنا بیان روکنا چاہ رہا ہوں. اب سرکار نے اپنے دروازے کے سامنے محمل بٹھائے اور خط میں یہ بھی جملہ تھا کہ 3 فاطمہ نامی بیویوں کو لے کے آنا. جناب فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب اور فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ حسنین کی پاک اماں. ان کو خصوصیت کے ساتھ خاندان بنی ہاشم کے بزرگ اور جو بھی بچے آنا چاہیں تو آپ نے ان کو لے کے آنا ہے. مولا کائنات امیر المومنین نے محمل بٹھائے. ادھر کفار کی میٹنگ شروع ہو گئی. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو یہ کہا کہ رات کی تاریکی میں گئے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ علی بادشاہ بھی رات میں چلے جاتے، چلو ہم کچھ کہنے جوگے تو رہ جاتے. علی نے تو اعلان کر کے تلواروں سے ہماری ناک کاٹ کے ہماری ہتھیلی پہ رکھ دیا، ہم کیا کریں؟ کوئی کہتا ہے حملہ کرو، کوئی کہتا ہے جانتے ہو حیدر قرار علی ابن ابی طالب ہیں جب وہ بچے تھے، بچپن ان کا تھا تو بڑے بڑے جوان کی کلائی سے یوں زور سے پکڑتے تھے تو انگلیوں سے خون کے فوارے جاری کر دیتے تھے. اس علی کے ساتھ لڑنا کوئی آسان تو نہیں ہے. ایک عرب کا پہلوان ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں میں بڑا پہلوان ہوں، اگر علی ابن ابی طالب دیوار مدینہ کے بھی قریب ہوئے، میں مولا کائنات امیر المومنین کو مدینہ سے مکے لانے کی قدرت رکھتا ہوں. اس کا باپ بھی موجود تھا، جو کچھ باپ نے کہا ہے وہ سن لو، خواب میں جنت نظر آئے گی. بڑھک ماری ہے بیٹے نے. باپ آگے بڑھ کے کہتا ہے پتہ ہے وہ کون ہے؟
کہا تو کون ہے؟ کہا بتا وہ کون ہے؟ اور میں اس کے باپ نے کہا اسکت لا ام لکا، او تو بدماش ماں کا بیٹا ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یا علی یا علی یا علی، یہ باپ حقیقت بتا رہا ہے بیٹے کو۔ تو یہ ہمارے مولا امیر المومنین کا کمال ہے، اپنا نفس نیند سمیت بیچا ہے، اللہ کی مرضات کو حاصل کیا ہے۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی۔ اربعین کی رات ہے، مصیبت کی رات، امام حسین مظلوم کے چہلم کی رات۔ آج آپ انتظار نہ کیا کرو کوئی ذاکر پڑھے تو ہم روئیں، بلکہ عاشور کی طرح یہی کہا کرو قسمت حسین مسافر کی، مقدر حسین مسافر کی، غریب حسین پردیسی حسین، اللہ راسی حسین۔ بی بی پاک زندان شام میں ہیں، جناب عالیہ جن کا لقب ہے جبل الصبر، صبر کا پہاڑ۔ اور اسی بی بی نے مولا امام حسین علیہ السلام سے فرمایا تھا، سرکار نے فرمایا آپ نے میرے بعد صبر کرنا ہے، تو بی بی نے آگے جواب دیا اصبرو حتی یعجز الصبر عن صبری، میں اتنا صبر کروں گی کہ صبر بھی میرے صبر سے عاجز آ جائے گا۔ اتنا بی بی پاک نے صبر دکھایا ہے، بڑا صبر دکھایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو خواب میں رسول پاک نے فرمایا، یہ بات نہیں ہے، یزید اس لائق نہیں ہے کہ نبی پاک اس کو خواب میں کچھ آ کے کہیں۔ اگر خواب میں کہنے والی بات ہوتی تو پہلے ہی کہہ دیتے۔ یہ ظالم ڈر گیا ہے، چونکہ شام کے لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ حسین باغی نہیں، حسین دین تھے، ہم نے دین کو مارا ہے، ہم نے نماز کو مارا ہے، ہم نے شریعت محمدیہ کو مارا ہے۔ تو یہ ڈر گیا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، اس لیے مولا امام سجاد کو بلا کے کہتا ہے، امام سجاد علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی قید رہا کرتا ہوں، تو میرے مولا امام سجاد نے فرمایا یہ اس امر کا میں اکیلا مختار نہیں، جب تک میں اپنی پھوپھی اماں سے نہیں پوچھوں گا میں کوئی فیصلہ نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے مجھے اپنے بابا مظلوم کربلا کا خون بھی معاف کر۔ میرے مولا امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہاں خون حسین علیہ السلام کا بھی میں اکیلا وارث نہیں، میری پھوپھی اماں برابر کی شریک ہے، لاپرواہی نہ کرو، اس عشرے کا آخری پرسہ ہے۔ اور مولا امام سجاد فرماتے ہیں ہمارے مسائب میں شربا کے نہ رویا کرو، بلکہ اس طرح رویا کرو جس طرح 11 محرم کی رات ہمارے پردہ داروں نے بآواز بلند کریا کیا تھا۔ مولا آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائے، اور قیامت سے بڑا مسائب ہے۔ مولا امام سجاد آئے، عالیہ بی بی سے فرمایا، بی بی پاک نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یزید شکست کھا گیا ہے اور میں نے اس کو فتح کر لیا ہے اور میں فاتح شام ہوں۔ کہاں ہاں پھوپھی اماں بات تو یہی ہے۔ فرمایا اگر میں فاتح ہوں تو میری کچھ شرائط ہیں، جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوں گی میں شام سے جانے والی نہیں ہوں۔ جا کے یزید سے کہہ دو ہاں تیرے زندان اور تیرے شہر دمشق سے میری پھوپھی عالیہ کا مزاج مل گیا ہے، ہاں انہیں وطن جانے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ عزادارو قیامت سے بڑا مصائب۔ بی بی پاک نے فرمایا شرائط میں یہ بھی ہے جو ہمارا مال کربلا میں لوٹا گیا ہے ہمیں وہ واپس کیا جائے اور شہداء کے سر دیے جائیں، بشیر ابن جزلم مہاری دیا جائے، اور اس کے بعد جس دن ہم نے واپس جانا ہے اس دن پورے شہر دمشق کی ہر عورت کو میرے زندان کے باہر بلایا جائے، میں نے ان کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہی ہے۔ لاپرواہی نہ کرو رونے والوں، چونکہ یہ فرمان ہے من بکا علی
حسین اب کھاؤ توا کا وجبت لہ الجنہ. جو بندہ کربلا کے مسافر حسین کے مصائب پہ روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے جنت واجب ہو جاتی ہے. مولا آپ کو جزائے خیر دے. میرے مولا امام سجاد علیہ السلام آئے اس بد کردار یزید کے پاس کہ میری عالیہ پھوپھی فرما رہی ہے ہماری یہ شرائط ہے. یہ حرامی کہتا ہے کہ کوئی لوٹنے والا ایک بندہ تو نہیں تھا, لاکھوں کی تعداد میں سپاہی تھے. جو مال موجود ہے میں وہ واپس کرتا ہوں, جو مال نہیں ہے اس کی قیمت دیتا ہوں. امام سجاد نے فرمایا میرے بابا کی انگلی جو کاٹی گئی ہے اس کی کیا قیمت دے گا, اور میری عالیہ کے سر سے جو چادر تطہیر اتاری گئی ہے اس قیمت تو دے سکتا ہے. ہمارے زخم تازے نہ کر. اور رونے والوں یہ کہتا ہے کہ باقی مجھے شرائط منظور ہے. علی والو حسین حسین کر کے رونے والوں بی بی پاک نے فرمایا پردے کا اہتمام کرایا جائے, کوئی مرد باہر نہ ہو, مستورات آئیں دمشق شہر کی ہر عورت آئے اور ان کو پیغام دیا جائے کہ علی کی عالیہ بیٹی تمہارے شہر سے جا رہی ہے. ہاں پہلے کربلا محلہ جائے گی, اس کے بعد وطن مدینہ. فرمایا اگرچہ میں وہاں جانے کے قابل نہیں رہی اور میں بہت مظلومہ ہوں, مجھے بہت لوٹا گیا ہے, ہمارا قافلہ بھی اتنا نہیں ہے کہ ہم مدینے میں جا سکے, مختصر ہستیاں بچ گئی ہیں. ماتم کر کے کہو علی بادشاہ کی عالیہ بیٹی تیرا اپنا نصیب. رونے والوں قیامت سے بڑا مصائب. بی بی پاک نے فرمایا کہ عورتیں آئیں. یزید نے یہ بھی مان لیا. بی بی پاک دروازے پہ بیٹھ کے ہی جو زندان کا دروازہ تھا ایک ایک عورت آتی ہے, علی بادشاہ کی عالیہ بیٹی کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتی ہے. جب زندان بھر گیا باہر بھی عورتوں کا مجمع, علی بادشاہ کی عالیہ بیٹی تھوڑی سی اونچی جگہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی. بی بی پاک نے فرمایا مجھے پہچانو, میں علی بادشاہ کی عالیہ بیٹی ہوں. تمام عورتوں کے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, ایسے ہاتھ جڑے ہوئے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. زبان سے ایک ہی لفظ نکلا, العفو العفو العفو. ہمیں معاف کر دیں, ہمیں پتہ نہیں تھا, ہمیں تو غلط بتایا گیا تھا کوئی باغی ہے, ہمیں تو اب پتہ چلا ہے دین مارا گیا ہے, شریعت ماری گئی ہے, اسلام مارا گیا ہے, دین کا گلا کاٹا گیا ہے. اس کے بعد بی بی پاک نے فرمایا شام والی عورتوں, ہاں مجھے یہ بعد میں بتانا, پہلے میری بات سن لو. ہم نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے, ہم مکے میں آئے ہیں, وہاں بھی مسلمانوں نے ہمیں نہیں رہنے دیا, ہمارا حج نامکمل رہا, ہم نے جنگلوں کے سفر کیے ہیں. عالیہ بی بی فرما رہی ہے 2 محرم کو ہم کربلا میں آئے, 6 کو ہمارے خیام دریا کے کنارے سے ہٹوائے گئے, 7 کو میرا پانی بند ہو گیا, اللہ تش کی آوازیں آنا شروع ہو گئی, چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے تھے, رو رو کے پانی مانگ رہے تھے, اور 10 ماہ فوجیں جمع ہو رہی تھی, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی, مارو مارو کی آوازیں میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں. 10 محرم کا سورج طلوع ہوا, ہمارے جوانوں کا مقتل. بی بی پاک یہ فرما رہی ہے میری اماں زہرا کے ہم بہترین باغ پہ مسلمانوں نے وہ لوٹی ڈال دی ہے, کبھی کوئی پھول چنا جا رہا ہے, کبھی کوئی پھول چنا جا رہا ہے. اور فرمایا ہمارے خیام جلائے گئے, میرے جوان مارے گئے, میرے مہمان مارے گئے, میرے عباس کو مارا گیا, اور میرے علی اکبر کو مارا گیا, میرے صغیر علی اصغر کو مارا گیا, ہم سارے شہید ہو گئے. اس کے بعد مجھے اجر رسالت ملا اور میں نے رسیاں پہنی. میں 16 ربیع الاول کو تمہارے زندان میں مہمان بنی. جب میں نے تمہارے شہر کا بازار عبور کیا تھا تو ہر عورت کی جھولی میں پتھر تھے, تم نے پتھروں کی برسات کی تھی. میں حسین کی بہن ہوں, علی بادشاہ کی عالیہ بیٹی ہوں. آج تمہارے دل میں کوئی حسرت رہ گئی ہو تو میں حاضر ہوں, آؤ مجھے پتھر مار لو. عورتوں نے رونا شروع کر دیا, بی بی آپ ہمیں معاف کر دے. اور ہمیں اب پتہ چلا ہے حسین دین ہے, حسین شریعت ہے, حسین اسلام ہے. علی بادشاہ کی عالیہ بیٹی روتی ہوئی حسین کے سر کے قریب آئی, آواز دے کے کہا حسین بھیا آپ سن رہے ہیں دشمن کے شہر کی عورتیں
ہے، تجھے دین مان رہی ہیں، اسلام مان رہی ہیں، شریعت مان رہی ہیں، حسین مجھے دیکھو میں پہچان کے قابل نہیں رہی لیکن میں نے منوا لیا ہے، حسین باغی نہیں نمازی مارا گیا ہے۔ ماتم کر کے کہو علی کی عالیہ بیٹی تیرا اپنا نصیب۔ مولا امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں آپ بشیر ابن جزلم کو کیسے جانتی ہیں؟ فرمایا جب میں 72 گھنٹے کھڑی رہی ہوں باب السعاد پہ، وہاں پہ یہ ماشکی تھا، رو رو کے کہتا تھا کاش آپ کربلا میں مر گئی ہوتی، آپ کو شام میں نہ آنا پڑتا۔ شام کوئی شریفوں کا ملک تو نہیں ہے، دمشق کوئی شریفوں کی نگری نہیں ہے، یہاں بدماش رہتے ہیں اور شرابی لوگ رہتے ہیں، ہاں یہاں ناچنے والوں کا رش ہے۔ علی بادشاہ کی عالیہ بیٹی تو کیسے بازار عبور کرے گی؟ اور رونے والوں مولا امام سجاد نے قافلہ روانہ کیا۔ قافلہ روانہ ہوا دمشق کے بعد جو پہلی منزل مجمع ترائق آئی، مولا امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں براہ راست مدینہ جانا ہے یا کربلا؟ فرمایا میرے دل میں بڑی حسرت ہے کہ میں غریب حسین کا چہلم کربلا میں کروں، اس لیے پوری دنیا چہلم پہ جمع ہوتی ہے، انبیاء بھی آتے ہیں، محمد مصطفیٰ بھی، آج تو شب جمعہ ہے، ہر شب جمعہ آتے ہیں، کیا نصیب ہے حسین کے زائرین کا، ہاں شب جمعہ بھی ہے، شب اربعین بھی ہے، ماتم بھی کرو، دل میں خیال کرو کاش ہم کربلا مولا ہوتے، ہاں حسین کے ساتھ ہوتے، اگر اس وقت نہیں تھے تو کم از کم کربلا مولا اربعین ہی نصیب ہو جائے۔ اور رونے والوں امام سجاد آئے، کربلا کی حالت عجیب ہے، قبریں بنی ہوئی ہیں، مجاور ہیں، مولا امام سجاد علیہ السلام لے کے آئے اپنے پردہ داروں کو، ختم ہو گئی بات، ہاں مسلسل رونا بشر کا کام نہیں، سید سجاد کا کام تھا۔ یہ عالیہ بی بی روئی ہے، یہ جناب علی اصغر کی اماں روئی ہے، سائے میں بیٹھ کے نہیں روئی، دھوپ میں بیٹھ کے روئی ہیں، پانی ٹھنڈا کبھی زندگی بھر نہیں پیا۔ اور رونے والوں امام حسین کی قبر پہ تو قافلہ آیا، ہاں بہت روئی بی بی پاک، ایک ایک بات بھی کی جو کہنے والی تھی۔ اس کے بعد امام حسین کی قبر کو ودا کیا، عباس علمدار کی قبر اطہر پہ آئی، جس نے ماتم کرنا ہے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ علی بادشاہ کی عالیہ بیٹی جو ہی عباس علمدار کی قبر اطہر پہ آئی تو عالیہ بی بی نے تمام پردہ داروں کو کہا اپنے ہاتھ چادروں میں چھپا لو۔ علی بادشاہ کی عالیہ بیٹی نے اپنی کلائیاں چادر میں چھپائی، عباس کی قبر میں زلزلہ بابا ہو گیا اور قبر سے آواز آئی اب کڑیاں والے ہاتھ نہیں چھپاؤ، اور میں تو ہاتھ مل مل کے چلا گیا تھا، مجھے اجازت مل جاتی نہ حسین شہید ہوتے اور نہ آپ کے ہاتھوں میں رسی آتی۔